برا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر برا ہے تیرا یہ احسان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام گریس ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طلعت جعفری۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور آج افطار کا ٹائم یہاں ایتھنز میں 8:36 ہے۔ فقہ جعفریہ کے افراد 8:46 پہ اپنا روزہ افطار کریں گے اور ایتھنز کے نواح اور یا دور دراز شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے فرق کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ایک اچھی خبر کہ آج پاکستان ہاکی ٹیم 4-5 کے فرق سے جنوبی افریقہ سے اپنا میچ جیت گئی۔ پوائنٹس ٹیبل پہ اس وقت پاکستان کے 7 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان کا آخری میچ انتہائی ٹف سمجھا جا رہا ہے جو کہ اس کا آسٹریلیا کے ساتھ ہے۔ آج کے پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل کھیلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک یہی ایونٹ ہے جو اولمپک کے میڈل ٹیبل پہ پاکستان کو کہیں نمایاں کر سکتا ہے۔ ادروائز بے شمار ایسے گیمز ہیں، بے شمار ایسے کھیلیں ہیں جن پہ اگر پاکستان توجہ دے تو اپنا نام اور مقام بنا سکتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہماری اولمپک کمیٹی کو ماسوائے ایک کھیل کے اور کوئی گیم نظر نہیں آتی۔ ہماری فٹ بال کی ٹیم بہت پیچھے ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان صرف ایک لیاری کے علاقے پہ توجہ دے تو پاکستان عالمی معیار کی ایک فٹ بال ٹیم بھی تیار کر سکتا ہے۔ بہرکیف امید اور توقعات پہ دنیا قائم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دن پاکستان اپنے ان معاملات پہ بھی توجہ کر سکے گا کہ فی الحال تو ہمیں اپنے بہت سے ایسے امور جن کا عوام کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں لیکن ذاتیات کے حوالے سے ہے، کچھ لوگوں کی کچھ اداروں کی انا کے حوالے سے ہے، تمام تر توجہ پاکستان کے کارپردازوں کی ان معاملات پہ ہے۔ بہرکیف ہم یونان کے حالات کی طرف سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم قنوتیت پسند یا یاسیت زدہ ہو گئے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم نے یونان سے، میرا خیال ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی خیر کی خبر نہیں دی۔ کبھی ہم بتاتے ہیں کہ انتہا پسند عناصر جو ہیں، متعصب پسند گروہ جو ہیں وہ تارکین وطن پہ حملے کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہماری کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہمارے اپنے مقامی سماجی رہنما ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ 2 روز سے یہاں ایتھنز میں پکڑا پکڑی کا وہ عالم ہے کہ ہر کوئی پناہ مانگتا نظر آ رہا ہے۔ صرف ایتھنز کے مرکز سے کل کے دن میں 3,500 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے جن افراد کے پاس کاغذات تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، اور سرکاری اطلاعات کے مطابق 1500 کے قریب آدمی جو ہے جن کے پاس کاغذات نہیں تھے انہیں یونان کے سرحدی شہر جو کہ ترکی کے ساتھ کے بارڈر پہ ہے، کسانتی، وہاں کے حراستی مرکز میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ان 1500 افراد میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جو گرفتاریاں ہوئی تھیں انہیں منیدی کے علاقے میں ایتھنز میں مگدلیزا سینٹر ہے وہاں حراست میں رکھا گیا ہے اور ابھی تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ ان لوگوں کو ہمارے مشہور مقامی ہمارے سماجی رہنما ہیں سید محمد جمیل، انہوں نے رمضان کے شروع میں قرآن پاک کے نسخے اور جائے نماز پہنچائے۔ آج بھی ہم نے انہیں دعوت دے رکھی ہے اور وہ ابھی کسی سرکاری کام میں مصروف تھے،
ہمارے پروگرام کے دوران یہ امید ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے. وہ آپ کو مزید تفصیلات دیں گے کہ کیا کیا ہوا اس سلسلے میں، کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور کتنے جو ہے ابھی یہ آپریشن جو ہے کم از کم 2 روز مزید چلے گا. ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ سب ہمارے سوچنے اور کرنے کی باتیں ہیں. اس پکڑا دکڑی کے واقعے کو بعض لوگ ایک ایسے واقعے سے منسوب کر رہے ہیں جس کا ہو سکتا ہے اس سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ مقامی حکومت کا انتظامی مسئلہ ہو، لیکن جس واقعے سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ واقعہ پوری پاکستانی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. کل 2 روز سے پورا گریک میڈیا جو ہے وہ بار بار پاکستانیوں کا نام اچھال رہا ہے. ہم نے 1000 مرتبہ اپنے انہی پروگراموں میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کی کہ خدا را اپنے ملک کے وقار کا خیال رکھیے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنی اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اخلاقی اقدار مغرب سے بہتر ہیں، لیکن ہماری اخلاقی اقدار کے نمونے کیسے سامنے آتے ہیں؟ کل صبح سحری کے وقت ہمیں اطلاع پہنچی کہ نیا خلق کی دنا میں ایک گھر پہ ریڈ ہوا ہے اور وہاں سے 2 گھروں کے کم از کم 10 افراد کو پولیس اٹھا لے گئی ہے. اس اطلاع کے بعد صبح جب ہم بازار میں آئے، گھر سے نکلے تو دیکھا تو ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی، چیکنگ ہی چیکنگ تھی. اور اس کے بعد کل سارا دن گرفتاریاں ہوتی رہیں، آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ابھی بعد از عصر یہ سلسلہ قدر تھما ہے. اس واقعہ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ 10 افراد جو پکڑے گئے تھے ان میں سے 4 افراد ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں، باقی 6 افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے پولیس نے چھوڑ دیا ہے. ان 4 افراد جو ابھی تک پولیس کے حراست میں ہیں ان میں سے ایک کے پاس تو کاغذات نہیں ہیں، جبکہ 3 کو ملزم گردانا جا رہا ہے. ایک کا نام محمد وقاص ہے، ایک کا نام حق نواز ہے اور تیسرا آدمی شہباز ہے. ان تینوں کا تعلق ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین، تحصیل پھالیا، تھانہ پاڑیاں والی سے ہے. پاڑیاں والی کے قریب ایک گاؤں ہے ٹھٹھا، وہاں سے یہ لوگ ہیں. ان کے ساتھ ان 10 افراد میں سے جو آدمی گرفتار ہوئے تھے ان میں سے ایک نے فون پہ ہمیں اطلاع دی کہ یہ ہمارے برابر والے گھر میں آئے تھے تو پاکستان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. ان کے پاس کاغذات نہیں تھے، انہوں نے آؤٹ پاس بنوایا تو کہہ یہی رہے تھے کہ کام نہیں ہے تو ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں. لیکن جب پولیس نے ریڈ کی ان سب کو پکڑ کے لفور الکسندرا لے گئے، وہاں انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پھر انہوں نے لوگوں نے اقرار کیا کہ وہاں انہوں نے پارو جزیرہ میں ایک 15 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے شدید زخمی حالت میں چھوڑ آئے تھے. وہ لڑکی ابھی تک ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت کے بارے میں مشکوک قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. ناظرین، پورا رمضان ہم نے اپنے اسی چینل سے بالخصوص رمضان کے احترام رمضان میں پروگرام کیے اور ان پروگراموں میں ہمارے دینی علماء بھی شریک ہوتے رہے، سماجی رہنما بھی آتے رہے. ہم بھی عاجز و گناہگار بندے بارہا آپ سے یہ گزارش کرتے رہے کہ کم از کم اس مہینے میں اس انداز میں نظر آئے کہ دیکھنے والے کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس مہینے میں جو ہم نے آپ یہاں کے عوام کو جو چہرہ دکھایا وہ افسوسناک ہے. اس وقت ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانے جا رہے ہیں. اکثر شکایات سننے میں ملتی ہیں کہ پاکستانی جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے مالکان انہیں معاوضہ ادا نہیں کرتے. اسی طرح کی ایک رپورٹ ہے کریتی جزیرہ سے کہ
ایک پاکستانی نے اپنے ایک گریک مالک کے ہاں کام کیا، لیکن اس کے سلے میں اسے کیا ملا یہ دیکھنے کے لیے ہم براہ راست چلتے ہیں پاکستان کمیونٹی کے آفس، جہاں وہ شخص پاکستان کمیونٹی اتحاد کے صدر جناب جاوید اسلم ارائن صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ اوور ٹو پاکستان کمیونٹی اتحاد آفس۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا نام جہانگیر بشیر ہے۔ کریتی جزیرے میں ایک گاؤں ہے ریتھمنوس، بڑا گاؤں، بڑا علاقہ، اس میں ایک چھوٹا گاؤں ہے ستاورو-مینوس، اس میں یہ کام کرتے تھے 150 بھیڑ بکریاں اور 7 گائے وغیرہ جو ان کی ذمہ داری میں شامل تھیں۔ 300 یورو ماہانہ کے جو ہے عوض ان کو یہ کام کرنا ہوتا تھا۔ پہلے ماہ انہوں نے کام کیا، ان کو 300 یورو مل گیا۔ دوسرے ماہ کا 300 یورو جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو اس کوسٹا نامی نوجوان نے ان کو آئی گئی کی اور کل پرسوں کا جو لارا لپا لگایا۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ جہانگیر آپ ایسا کریں کہ میری شادی ہے 1 جولائی کو، تو میں اپنی شادی کے بعد تمہیں رقم ادا کر دوں گا۔ شادی کے دوران کسی گریک سے اس کی چپلش ہوئی، اس کا کچھ جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے اس کو غصہ تھا، اور اس بدبخت نے اپنا تمام غصہ جو ہے 2/7 کو، یعنی کہ شادی کے ایگزیکٹ دوسرے دن صبح جو ہے، وہ صبح جہاں جہانگیر کام کرتے تھے وہاں آ گیا گولیاں برساتے ہوئے۔ وہ آیا اور جہانگیر ہمارا بھائی بے حد ایسے سخت خوف کی عالم میں کہ کیا ہوا، اور کچھ ایسا میں نے نہ کیا نہ میں نے ایسے کچھ دیکھا کہ میرے سامنے یہ معاملات کو شروع کر دیے۔ وہ آیا، اس نے گریبان سے پکڑا، اسے پکڑ کے تو کہتا ہے باہر آؤ۔ باہر جا کے تو یہ خوف کے عالم میں زمین پہ بیٹھ گئے۔ جب زمین پہ بیٹھ گئے تو اس نے اس گرد گرد گولیاں چلانی شروع کر دی، اور اس سے اس کو بہت زیادہ خوف و ہراس جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ سامنے 2 بزرگ 70 اور 75 سالہ 2 بزرگ جو تھے اسی کی فیملی سے، شاید اس کا میل آئے ہوئے تھے شادی میں، تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کو کہا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کیا اس بچے نے، پاکستانی نے؟ تو وہ گالیاں بکتا رہا اور کہتا رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو اسی دوران ان کے روکتے روکتے اس ہمارے بھائی کو گولی لگی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب اس نے گولی مار دی تو 3 دن حبس بجا میں رکھا۔ 3 دن ہمارے اس بھائی کو، ہارون کو، یہ کہتا رہا، اپنا جہانگیر بشیر کو یہ کہتا رہا کہ اگر تمہارے بھائی کو یہ خبر ملی، اگر تم ہاسپٹل گئے، اگر تم پولیس اسٹیشن گئے، تو پھر سمجھ لو تمہارے بھائی کا اور تمہارا میں کام تمام کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ بیچارے انتہائی خوف کے عالم میں، ادھر لات ٹانگ کو جو ہے وہ گولی لگی ہوئی ہے، ادھر زخم خراب ہو رہا ہے، اور ادھر کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ دیکھیے انسانیت کی تذلیل اس بدبخت نے کس طرح کی کہ ایک تو گولی ماری اور دوسرا حبس بجا میں 3 دن رکھا، اور ہمارا یہ بھائی تڑفتا رہا 3 دن، اور 3 دن کے بعد تھوڑا سا جب وہ اس نے سمجھا کہ یہ ڈر اور خوف میں اتنا اس قدر مبتلا ہو گیا ہے کہ اب یہ کہیں جانے کا نہیں، تو تیسرے دن ان کو موقع ملا 5 تاریخ کو شام کے وقت، تو یہ اس دروازے سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ایک اور مزدور باہر سے، شاید وہ انڈین تھا، وہ موٹر سائیکل پہ آیا اور وہ ان کو لے کے تو ان کے بھائی کی ہارون کے پاس پہنچا دیا۔ اسی رات 1 بجے وہ بدبخت بدماش جو تھا مالک، اس نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے گھر جا کے گالی گلوچ کی، دھمکیاں دی اور ان کو قتل کرنے کی۔ اللہ بھلا کرے اس مالک کا جس کے مکان میں یہ رہ رہے تھے، ہارون کے اس بلڈنگ میں، تو اس نے اوپر سے ان کو انٹرپٹ کیا، اس نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور اس وجہ سے یہ آئے شام کو جا کے 6 تاریخ کو پرچہ درج کیا، اور 5 اور 6 گھنٹے کے بعد پرچہ درج ہونے کے بعد یہ ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دی گئی۔ 20 دن چونکہ زخم بہت خراب ہو چکا تھا، 20 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، علاج ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب یہ پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس والوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں اس علاقے میں نہ رہیں، اور آپ جو ہے وہ چلے جائیں پلیز کہیں اور، کسی اور علاقے میں۔ تو جان کے خوف کی وجہ سے جو ہے یہ اس علاقے کو چھوڑ کے تو ایتھن میں یہ واپس آ گئے ہمارے بھائی۔ تو سیدھا یہ پاکستان کمیونٹی کے آفس آئے۔ ان بیچاروں کے پاس ادویات نہیں تھیں، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں تھا کیونکہ وہ بڑے مہنگے انجیکشن وغیرہ تھے۔ تو ہم نے گزارش کی گریک لوگوں سے، کونسلر ایتھن پیٹرو کوستادینو سے، تو انہوں نے اپنی باغ دوڑ سے یہ اپنی جیب سے یہ تمام میڈیسنز وغیرہ لائی اور ہمارے اس بھائی کو اب الحمدللہ کل سے کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ورنہ جب یہ جہانگیر بشیر اور ہارون دونوں بھائی بیچارے آئے تو اس نوجوانی کے عالم میں ایسے تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے
کہ شاید ان کا کوئی پرسان حال نہیں اس دنیا میں، اور شاید یہاں تک وہ پیچھا کر سکتا ہے. تو ہم نے ان کا کل بھی ایک پریس کانفرنس کی، آج بھی میڈیا کو آگاہ کیا. آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ کی وجہ سے. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ظلم ہوتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے. کسی نہ کسی جگہ آپ نے جا کے تو اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، اب جہانگیر بشیر اور ہارون یہاں موجود ہیں، الحمدللہ یہ مطمئن ہیں، اور ان کا ہم کیس بھی لڑیں گے، اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے، اس کے گرے تک، گردن تک، اس کے گریبان تک وہ رسا پہنچے گا، اور وہ یہ جان لے گا کہ کسی پاکستانی یا کسی مزدور کو 300 یورو کے عوض اپنی بدماشی کا نشانہ نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ بنانا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کی مکمل کارروائی کریں گے. محمد میرے بھائی مکمل تحفظ محسوس کرتے ہیں، اور یونین آف امیگرینٹ ورکرز پاکستان کمیونٹی اور کونسلر جو ہیں دیمو ایتھن کے، وہ کیفا اینٹی فاسسٹ جو تنظیم ہے وہ ان کے شانہ بشانہ ہے، اور کسی حالت میں بھی ہم ان کو اکیلا نہ چھوڑیں گے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور تمام پاکستانی جو ہیں ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ جتنے دوسرے اور برادران ہیں، پاکستانی برادران ہیں، ان کے ساتھ مل کر یعنی کہ ان کی امداد کیجیے. اگر کیونکہ میں اس جگہ سے بھاگ کر آیا ہوں، اور مجھے میرے ساتھ ظلم و ستم جو کچھ ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر اور کوئی آدمی مثلاً مثال کے طور پر اور کوئی آ جائے اور اسی طرح اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، کیونکہ اور اس جگہ پر جائے گا اور اسی طرح اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. کیا ہوا یہ؟ کیونکہ میں نے کام ادھر 2 مہینے کام کیا ہے. 2 مہینے کام کے پہلے مہینے کا اس نے جو ہے تنخواہ مجھے دے دیا، اور اس کے بعد دوسرے مہینے کی تنخواہ میں نے مانگی. یہ نہیں کہ برے طریقے سے، بہت ادب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اس سے پیسے مانگے، اور اس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں کل جو ہے نا روپیے دے دوں گا. جب کل کا ٹائم آیا کل مانگے، اور کل کے وقت اس نے یہ کہا کہ شادی ہے اور شادی کے بعد تمہیں روپے مل جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مہربانی. میں نے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ برے طریقے سے کوئی روپیے نہیں مانگے، یا کوئی بری بات نہیں کی اس کے ساتھ، یا کوئی ایسا ویسا کوئی بری حرکت نہیں کی. پھر ایسا ہوا کہ جب وہ شادی کے پہلی تاریخ کو شادی تھی، اور دوسری تاریخ کو صبح 6 بجے 6:30 بجے آیا، اور میں نے کام کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جب آیا اور اس نے فائرنگ شروع کر دی، اور میں ایک دروازے کے پیچھے ہو گیا، اور میں تو پریشان تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا بات ہے کہ اس وجہ سے یہ فائرنگ کر رہا ہے. اور اچانک اس نے دروازہ جو ہے پاؤں کے ساتھ جو ہے دروازہ کھولا، اور مجھے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا. اور جب مجھے اس نے باہر نکالا، اور اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب اس نے ایسا کہا اور میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اور اس نے 4-5 پیر میرے چاروں جانب کیے. اور پھر 2 بوڑھے آدمی تھے، اور انہوں نے جب دیکھا اور آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو. اور جب اگر وہ بوڑھے نہ آتے تو وہ میرا مالک شاید وہ مجھے جان سے مار دیتا. اور ان کے روکتے روکتے اس نے فائرنگ کی، اور میرا ایک دوسرا یہ پاؤں ہے ادھر ٹانگ میں جو ہے ادھر لگ گیا پیلی کے نزدیک فائر. اور 14 دن میں ہسپتال میں داخل رہا، اور ابھی اس جگہ پر مجھے بہت پرابلم تھا. جب میں نے مزید پرابلم محسوس کی، میں نے کہا کہ ادھر میری جان جو ہے تحفظ میں نہیں ہے، اور میں اس جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. اور میں ادھر اتھینا آیا، اور اتھینا آ کر ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے صدر جوید اقبال صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا. اور میرے پاس نمبر نہیں تھا، اگر نمبر ملتا تو شاید میں کریتی میں ہی رابطہ کر لیتا. تو پھر ادھر ایک نوجوان ملا، اور اس کا میں شکر گزار ہوں، اس نے ہماری مدد کی، اس کا میں دلی شکر گزار ہوں. وہ ہمیں ادھر لے کر آیا، اور ہماری بات ان کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے ہماری مزید ہیلپ کی.
पहले रोजे तिलक के छोटी दी तक ताजा तू ताजा उते करो गपशप भी जूनती देड़ा भी ताला काट परदा रज रज के गल्ला करे सेंटिक न चढ़दा रज रज के गल्ला करे सेंटिक न चढ़दा ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां रमजान दियां यारो सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां। मैं हूं मज़हर राना, 45 साल यकीन और एतमाद का तहे दिल से शुक्रिया। आजकल हर इंसान बेहद मसरूफ़ है, लेकिन ख्याल रहे कि इन मसरूफियात में आपकी सेहत मुतासर न हो। अगर सेहत की नासाजी में मशवरा दरकार हो तो आलमी शोहरत याफ्ता मौलिज 500 से ज़ायद लाइव TV प्रोग्राम्स में शमूलियत का एजाज़, आला दर्जा की मालूमात और बेलोस मशरों से दुनिया भर के लोग मुस्तफ़ीद। ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम या लंदन में मुलाकात के लिए आज ही राब्ता कायम करें। दारुल शिफा, तजदीद की रवायत, मेयार की ज़मानत। और अपनी खुशियों की मिठास बढ़ाएं। कितनी फीस दी, कॉलेज भी बंद हो गया है, वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, कहाँ जाऊं? मलिक लॉ चेम्बर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन बिजनेस वीजा एक बहुत बड़ा मसला। कहाँ जाऊं इस मसले के हल के लिए? मलिक लॉ चेम्बर्स। 10 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वीजे दी प्रॉब्लम। तो अब जाऊं तो किथे जाऊं? If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. मुराद ट्रैवल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। इस रिपोर्ट से पहले हम बात कर रहे थे यूनान में होने वाली धड़ाधड़ गिरफ्तारियों के बारे में। तो जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको आगाह किया था कि यूनान में पाकिस्तान कम्युनिटी के इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत, एक नामवर समाजी रहनुमा और पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के सदर
सैयद जमील हमारे प्रोग्राम में आज के मेहमान होंगे। तो इस रिपोर्ट के दौरान जमील शाह साहब पहुँच चुके हैं। वेलकम शाह साहब इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। शाह जी, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, अवाम के धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं कि कल अचानक एकदम ये गिरफ्तारियों के सोते कहाँ से फूटे। ये क्या उफ्ताद आन पड़ी है कि इस अंदाज में गुज़श्ता 12 सालों में इस अंदाज में गिरफ्तारियां अब तक नहीं देखी गई थी जैसी कि कल से शुरू हुई है। बेशक। इसके पसपर्दा मुहर्रकात क्या है? जाफरी साहब, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि पिछले हफ्ते सबसे पहले आपको मालूम होगा और हमारे सुनने वाले और नाजरीन को भी कि जब ये इलेक्शन का दौर था, यहाँ की जो गवर्नमेंट है नया डेमोक्रेटिक, उसके मंशूर में ये था, उनका ये मुतालबा था कि जब हम बरसर इक़्तिदार आएंगे हम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से बाहर निकालेंगे। पिछले हफ्ते काबीना की मीटिंग हुई जिसकी सदारत वज़ीर आज़म यूनान ने की और उसमें उन्होंने सख्ती से हदायत की कि भाई एथेंस को ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया कि गैर कानूनियों से पाक किया जाए। इस सिलसिले में वजारत अमन आमा की मेयर एथेंस से भी, कामीनी साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी इस पर अपना इजहार किया और रज़ामंदी ज़ाहिर की। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये ऑपरेशन, इसका नाम भी उन्होंने इस दफ़ा डिफरेंट रखा और पिछली दफ़ा जब ये होता था ऑपरेशन, इसका नाम स्कूपर रखते थे और वो बदनाम हो चुका था लफ्ज़। और इस दफ़ा इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दियास जो है वो रखा है, जो ये मोटरसाइकिल वाले हैं उनके नाम से ये मंसूब किया गया है। और उस वजह से ये ग्रीक माशरे को और अपनी दूसरी सियासी पार्टियों को और इंतहा पसंद तंजीमों के प्रेशर से नंबर जमा होने के लिए उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भी बात बताते चलें जाफरी साहब कि जाहिर है कि ये तशवीशनाक बात है हमारे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन बहुत सारे इसमें अभी ड्रॉबैक, लूज पोल हैं। हमारे लोगों को इतना खौफज़दा और हरासा नहीं होना चाहिए। जो फाइनल इस वक्त इतलात हैं सरकारी जो अफसरान हैं उनसे मेरी जो गुफ्तगू हुई, अब सबसे बड़ा मसला तो यह है कि गिरफ्तारियां तो धड़ाधड़ हो रही हैं, जैसा कि आपको भी जाफरी साहब मालूम है और तमाम लोगों को कि इनके पास अभी वसाइल और उतनी जगह नहीं है। वो नहीं है। पेट्रोल में पूरा भरा हुआ है, एयरपोर्ट के थाने, आसप्रो पिरगो के थाने और हफाजती सेंटर इनके पास सिर्फ 2 है, एक मिनीदी वाला और एक कसांती में है जो बहुत बड़ा है। अब ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन और ग्रीक अवाम को थोड़ा दिलासा देने के लिए ये अभी फिलहाल आर्जी कदम उठाया है। उन लोगों को जिनको ये रखेंगे चेकिंग के दौरान, अभी तो आप देखें कि कल से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं अभी अलादापोन से आ रहा हूं और वहां तकरीबन मैं 4 घंटे रहा क्योंकि आज अभी फ्लाइट जो है वो जा रही है पाकिस्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, जिसमें 75 पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त गए हैं। 33 इस्लामाबाद के लिए, 39 लाहौर के लिए और 3 उसमें डिपोटी हैं। आज रात 11 बजे ये फ्लाइट जाएगी। तो वहां पर मैंने ब्रिगेडियर जो थे उनसे मैंने पूछा कि ये जो आप पकड़ रहे हैं लोग, इनका आप कैसे इनको हैंडल करेंगे। और इनको जो टीवी में बताया जा रहा है मीडिया में ग्रीक में कि इनको डिपोर्ट करेंगे और वजीर अमन ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है कि अभी उस कानून पे पूरी तरह अतलाक हम नहीं कर सकते। उसमें 3 माह का जो अरसा है, कुछ को 6 माह के अरसे में, कुछ के 1 माह के अरसे में भी वो कैटेगरी के हिसाब से, उस केस के हिसाब से वो छोड़ने के पाबंद हैं। अच्छा, हम अपने नाजरीन को जाफरी साहब ये हम बता दें कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो गैर कानूनी जिनके पास कुछ भी नहीं है वो जब पकड़े जाएं, जब उनका अंदराज मुकम्मल हो जाए और उनको किसी भी थाने हफाजती सेंटर में भेज दिया जाए, फौरन सियासी पनाह के लिए वो अप्लाई कर दें। ये उनका हक है और ये गवर्नमेंट अलादापोन इमिग्रेशन पाबंद है आपकी थाने के अंदर रहते हुए सियासी पनाह की दरखास्त आप वो कबूल करने के। आप अंदराज करवाएं सियासी पनाह का, उसके बाद वो आपको जवाब देंगे, चाहे वो रिफ्यूज करें, अपरिप्ति की भी आ जाएगी। लेकिन एक कानून है, उसकी शिक के तहत
آپ کو وہ پابند ہے کہ ڈپورٹ نہیں کر سکتے. جب آپ کے خلاف وہ اپوفاسی نکال دیتے ہیں ریفیوز کی, آپ کو اپیل کا حق ہے. وہ جب اپیل آپ کریں گے تھانے میں ہی آپ کو وہ دے دیتے ہیں. جب آپ کو ریفیوز کی ملتی ہے اسی وقت تھانے میں ہی آپ اس کا اپلائی کر دیں. وہ مجاز ہے آپ کی اپیل تھانے میں لے کے. وکیل بھی کرنا چاہیں آپ وکیل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو وہ چھوٹ مل جائے گی کہ چاہے وہ ریفیوز بھی کرتے ہیں, وہ میعاد جو ہے 30 دن کی, 3 ماہ کی اور 6 ماہ کی, یہ 2 میعادیں ہیں. اس جب آپ گرفتاری ہوتی ہے اس دن سے اگر آپ اپلائی کر دیتے ہیں فوراً تو آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کو لا محالہ آپ کو وہ چھوڑنے پر پابند ہوں گے, ڈپورٹ نہیں کریں گے. اس لیے بہرحال یہ اس کے جعفری صاحب مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر بھی نہ کریں. نہیں شاہ صاحب, ایک بات تو سمجھ آئی کہ یہ دیاس جو ہے اس واقعے سے ریلیٹڈ نہیں ہے جس کا کل سے گریک میڈیا جو دہائی دے رہا ہے. نہیں, وہ اس کا ریاکشن واقعی بہت بڑا آ گیا پورے یونانی معاشرے اور انتہا پسند تنظیموں کا. وہ کچھ تھوڑا وقفہ ہوا تھا کریسی اوی کا, انہوں نے دوبارہ پورے میڈیا پہ ان کی سٹیٹمنٹ, ان کی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ان کے انتہائی تشویشناک بیانات شروع ہو گئے اور وہ عملاً بھی وہ شروع کرنے والے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن ہمیں یہاں تحمل بردباری سے یہ کرنا چاہیے اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. اس واقعے یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا, یہ کرنا ہی کرنا, اور یہ اس کو ابھی پورے یونان میں اس آپریشن کو وہ پھیلائیں گے. انہوں نے کچھ کنٹرول کرنا, کچھ دکھانا. یہ کسانتی کا جو مرکز ہے, حراستی مرکز ہے, اس کی کیپیسٹی کس قدر ہے؟ یہ تقریباً 450 سے 400 تک اس کی کیپیسٹی ہے کسانتی کی ابھی ہے, لیکن اس کی تعداد 1000 ہے. اس میں سہولتیں جو ہے اتنا بڑا مرکز ہے کہ 1000 کی سہولت اس میں موجود ہے. کل جو کسانتی افراد بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی کس قدر ہے اپراکسیمیٹ؟ یہ جو منیدی حفاظتی سینٹر ہے اس میں سے 80 افراد کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے. وہاں پہلے سے بھی موجود ہے. اس وقت تک ان کی تعداد 437 پہنچ چکی ہے کسانتی میں. لگاتار یہ وہاں بھیج رہے ہیں, جو یہ پکڑ رہے ہیں, اور بارڈر سے بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی وہ وہیں رکھتے ہیں. لیکن کل جو 1500 افراد جو انہوں نے روک لیے ہیں, گرفتار تو کل 3000 سے اوپر ہوئے ہیں. 4900 گرفتاریاں ہوئی, مطلب چیکنگ, جس میں سے 1500 جو ہیں ان کو ابھی روکا ہوا ہے. یہ کہاں رکھے گئے ہیں؟ لیکن جعفری صاحب اس میں اور ایک لیٹسٹ بات ابھی میں آپ کو بتا دوں, لاداپون سے میں ابھی آ رہا ہوں. ابھی تک کل سے جو آدمی پکڑے ہوئے ہیں ان پورے لوگوں کا ابھی تک یہ اندراج مکمل نہیں کر سکے. سٹاف کم ہے ان کے پاس. آج جو فلائٹ گئی ہے اس کے ساتھ 47 پولیس والے گئے ہیں. اچھا, لاداپون, وہ جس کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس بھی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ان کے پاس سٹاف کم ہے, تھانوں میں بھی, لاداپون میں بھی, ایئرپورٹ میں بھی, اور مختلف جگہ پہ یہ شفٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہے. لیکن ان کو ابھی تک یہ مکمل اندراج نہیں کر سکے. کچھ کے علاوہ یہ چیکنگ بھی کرتے ہیں, جس کے پاس ریڈ کارڈ ہے, ویویوسی ہے, جن کے پاس کسی قسم کے ڈاکومنٹس ہے, ان کو وہ کمپیوٹر پہ چیک بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چھوڑ بھی رہے ہیں. سب سے پہلے وہ ان کو چیک کرتے ہیں. انہوں نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ جو لیگل آدمی اپنا پروف دیتا ہے سب سے پہلے یہ کمپیوٹر پہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور اگر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بعد میں لوگ ہیں انلیگل ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا پروسیس ہے کہ ان کا انہوں نے کوائف لینے ہیں. ظاہر ہے کہ ترجمان چاہیے, ترجمان ان کو بلانے ہیں, فنگر ان کے لینے ہیں. یہ لمبا پروسیس ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس وقت تک یہ ابھی تک ان کو ڈیفرنٹ تھانوں میں, آسپرو پیرگو, ایئرپورٹ اور یہاں کے جو تھانوں میں اگر ابھی جگہ ہے بغیر اندراج کے بھی وہاں شفٹ کر رہے ہیں. پیٹرولانو میں اتنی جگہ نہیں. شاہ صاحب, آج رمضان المبارک کی 17 ہو گئی. گزشتہ 17 دن سے جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے, ہم نے علماء کرام کو بلایا, نعت خوان حضرات کو بلایا, اور پوری کمیونٹی سے دست بدستہ اپیل کی کہ کم از کم اپنے اخلاق سے مسلمان نظر آئیں, ایک پیغام دیں دوسروں کو کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے. لیکن رمضان المبارک میں یہ جو بدنما داغ ہمارے دامن پہ لگ گیا ہے. جعفری صاحب, اتنا افسوس کا مقام ہے جہاں کی جتنی سرکردہ شخصیات ہیں ڈاکٹر جعفری صاحب, علماء کرام ہیں, مذہبی, سیاسی, میڈیا اور بزنس مین, سرکردہ شخصیات دن رات کوشش کر رہی ہیں, اپنے اپنے تئیں پورا ورک کرتی ہیں, خدمت خلق کر رہی ہیں اپنے ملک کا اور اپنے اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے. لیکن ایسے بدنما داغ جو ہیں یہ ہمارے سب کی کرائے پہ پانی پھیر دیا ہے. شاہ صاحب, یہ 3 افراد ہیں, محمد وقاص, حق نواز اور شہباز. جی جی, تینوں کے پاس نہ تو یہاں کی کوئی قانونی حیثیت تھی,
हत्ता कि इनके पास पासपोर्ट भी नहीं था और ये पाकिस्तान फरार होने के लिए इन्होंने एम्बेसी से पास भी बनवा लिया था और 4 दिन बाद ये जा रहे थे, पास बनवा लिया था और ये जा रहे थे। इन हालात में ये सिर्फ ये नहीं पकड़े गए, पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी का इन्होंने सर जो है वो नीचा कर दिया है। बेशक इखलाकी तौर पे हम में कम अज कम ये जुर्रत नहीं कि इस इल्ज़ाम को फेस कर सकें। हम पुरजोर मजम्मत करती हैं, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम। पाकिस्तान कम्युनिटी इस सानहे के शिकार खातून के साथ है, उन तमाम खानदान के साथ है, उस खानदान के साथ है। हम उनके गम में उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने ये ज्यादती एक ग्रीक लड़की के साथ नहीं की, एक इंसान के साथ की है और इंसान खित्ते अर्ज़ पे सबसे मुकद्दम है, वो पाकिस्तानी हो, ग्रीक हो, इंडियन हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो। जो इंसान का एहतराम नहीं करता उसको कभी भी इस हवाले से माफ़ नहीं किया जा सकता और हम कभी भी इन लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त मुकामी हुकाम से नहीं करेंगे। सख्त से सख्त इनको सजाएं दी जाए और इनकी हर कोर्ट के ऊपर हमारी सरकर्दा शख्सियात जो है वो मौजूद हो और वहां पर पुरजोर मजम्मत करें इनको। नाज़रीन, हम इस वक्त पूरे रमज़ान में हमने मुख्तलिफ मसाजिद, मुख्तलिफ मराकज़ से जो प्रोग्राम हुए उनकी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाते रहे हैं। अब भी हम 11वीं शरीफ की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। तो इस रिपोर्ट के दौरान ही अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़ के खुदारा मुल्क के वक़ार का ख्याल रखिएगा। चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्राहिम फैज़ इस वक्त मौजूद हूँ अस्प्रोपिरगोस में। अस्प्रोपिरगोस एक नवाही गाँव नमा कस्बा है जो कि एथेंस के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर इस वक्त रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ महाफ़िल हैं जो उनका अहतमाम किया जा रहा है पूरे यूनान भर में, एथेंस भर में। कल का जो प्रोग्राम था उसमें हमने आपको दिखाया अस्प्रोपिरगोस का जो मरकज़ है उसका, लेकिन अस्प्रोपिरगोस में और भी बहुत सी खसूसियात हैं। अभी इसी किस्म की एक खसूसियात भरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब, जो कि मुकीम हैं अस्प्रोपिरगोस में साल से। और इनकी क्वालिटी क्या है उससे पर्दा आज हम हटाने वाले हैं कि ये रूहानी इलाज करते हैं मुख्तलिफ़ अमराज का, किसी किस्म का भी दर्द हो, जिसमें घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एक नूरानी तरीके के साथ। तो इनके काफ़ी मुरीदीन के साथ भी हमारी बात हुई है। वो मुतासर लोग जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में जकड़े हुए थे और अरसा दराज से उनकी ये जो अमराज हैं ये दूर नहीं हो रही थी, लेकिन इनके कलाम से, इनके इस रूहानी इलाज से उनको सेहतयाबी मिली। सैयद अलमदार हुसैन शाह बिन पीर सैयद इमदाद हुसैन शाह मेरे जो है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, जेलम का। मेरे दादी साहबा हज़रत सईदा माई साहबा दरियाई, मेरे वालिद साहब की वालदा जो, उनका दरबार है जेलम में शेखा शरीफ में, और मेरे वालिद साहब सजादा नशीन है। जो कुछ भी मिला है मुझे उनकी तरफ से, अपने दादी साहबा और अपने वालिद साहब की तरफ से मुझे इज़न मिला है और मैं रूहानी इलाज करता हूँ, हर दर्द का फौरी इलाज, और जो भी बंदा बीमार हो, कोई भी मसला हो, उसका इलाज करता हूँ। और मैं इधर अस्प्रोपिरगो में रहता हूँ। हर महीना 11वीं शरीफ कराता हूँ, हर महीना चांद की 11 को, या कोई हफ्ता है चांद की 11 का, उसको 11वीं शरीफ कराता हूँ और लंगर शरीफ तकसीम करता हूँ और सरकार का शजरा शरीफ पढ़ता हूँ। जो बेशुमार दरूद नबीनु ज़ियाल औलाद सबीनु सदीक उमर अस्माल अलीनु दम दम नाल जदारी प्यारे उसनु का सलाम दोबारे कुर्सी सादो का जमारे ओ साहब गम ख्वारी उडण नो पर तो पंछी जो बनेरे ओ जे लबे ते पिछे पिछे ते ना लबे ते आगे रे ओ जान यार नसीर ना मिल दे, जान
यार नसीर ना मिलदे ते नाने यार बतेरे ते जुग जुग जीवन यार सुचेरे ओ जुग जुग जीवन यार सुचेरे ते वेका सदा उचेरे ते वसन गलियां खुलन भूवे ते दर्शन शाम सवेरे रौनक मेले गल्लां बातां ते कदी ना मुकण फेरे रह जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में रह जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में ना काबे की गली देखी ना पहुंचा मैं मदीने में। माह रमज़ान का महीना है और माह रमज़ान के महीने का दूसरा अशरा है, मग़फ़रत का अशरा है। और इस अशरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर अपने घर से निकलता है तो इस अशरे की इतनी बरकत है कि अगर वो पहाड़ तहमा जितना उसके ऊपर गुनाह हों, इस अशरे की बरकत से नेकी की नीयत से अगर घर से निकला, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। आयात में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये माह रमज़ान का वो महीना है कि जिस महीने में जब लोग नेकी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, तिलका अशरतुन कामिला, जब वो क़याम करते हैं, रातों को अपने नफ्स को मार कर अल्लाह की रज़ा तलाश करते हैं, तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो रमज़ान का मतलब और मानी भी यही है। रमज़ान का एक मतलब है रमज़ा से निकला है, इसका मतलब यही है कि आसमान से वो बारिश रहमत की बरसती है कि जिससे ज़मीन की धूड़ ख़त्म हो जाती है। यानी कि इंसान के जो गुनाह होते हैं माह रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमत इतनी होती है कि गुनाह अल्लाह सारे उसके ख़त्म कर देता है, पाक कर देता है। मेरे नबी पाक दी महफल दा इतमाम होया, जिन्ना इस महफल दा अदब कीता उन्हां उत्ते रब दा करम इकराम होया। जेड़े इस महफल विच बह गए ने उन्हां उत्ते रब दा खास इनाम होया। अलमदार सैयद साढ़े बख्त जागे, असां सारियां उत्ते राजी रब्बे रहमान होया। दो शेर हज़रत मियाँ साहब दे ये सबक है, अगर याद कर लै सोता है। दानशमंदो सुनो तमामी अर्ज फ़कीर करेंदा, दानशमंदो सुनो तमामी अर्ज फ़कीर करेंदा, जे कोई आप चंगा वे हर किसे नूं भला तकेंदा, जे कोई आप चंगा वे हर किसे नूं भला तकेंदा, तक तक ऐब नहीं करदे वांदे चंगे लोग गदाई, नुकता चीनी फितना दोजी भलियां दा कम नहीं। आखिरी शेर सरकार दा, जिस जाई विच मतलब हवे मर्द पचावन खलियां, मिलन मरादा मंगदियां नूं दर मर्दां दे मलियां, हवे नसीब नबी दा कलमा दीन कबूल मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह सच रसूल मुहम्मद। मैं सारे दोस्तां दा बहुत मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ जेड़े सरकार दी 11वीं शवी विच हाज़र होए और सरकार
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ